اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یری۔ اس سورہ نجم کی آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ شانہ نے ولید بن مغیرہ حدیث نجی فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کا کوئی دوست ملا، اس نے کہا رہے تم نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا؟ کیونکہ میں نے آخرت کے ڈر کی وجہ سے آبائی دین چھوڑ دیا، اس لیے اسلام قبول۔ ان کا وہ تو میرے سر ہے، وہاں کی ساری ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، تو مجھے پیسے دے دو۔ انہوں نے لکھ لیا، اس پہ گواہی لے لی۔ اس کے بعد میں کچھ پیسے دیے، پھر وہ بھی روک لیے، اور ان کا کہ اچھی جان بچی لاکھوں پائے۔ تو حق تعالی شان فرما افرأیت الذی تولی، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین حق سے پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا دیا پھر روک دیا، وہ بھی روک دیا، یہ نہایت درجے کا بخیل۔ عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس سے وہ دیکھ لیتا ہے؟ ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ، پھر اللہ تعالی شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ان کے صحائف کی تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ ام لم ينبأ، کیا اسے خبر نہیں ملی ان مضامین کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں تھے؟ ان کا بھی رمضان سے گہرا تعلق ہے، چونکہ تمام آسمانی کتابیں رمضان شریف میں نازل ہوئی۔ فی صحف موسیٰ، انہوں نے اس میں تحریفات کر دی، یہودیوں نے، اس بنی اسرائیل نے ان میں تحریفات کر دی اور ان میں اپنی خواہشات کی ایڈیٹنگ کر دی۔ فی صحف موسیٰ، اللہ فرماتا ہے کہ اسے وہ خبر نہیں ملی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں۔ حضرت ابراہیم کی صفت الذی وفا، جنہوں نے پورا حق ادا کر دیا، وفاداری، یعنی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور جو تعلیمات تھی ان پر پورا عمل کیا۔ آپ اللہ نے فرمایا ان کا ایک معمول یہ تھا کہ وہ دن کے شروع میں 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، اور یہ پڑھتے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، یہ پڑھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 4 رکعت نماز دن کے شروع میں پڑھ لے تو میں اس کے آخر کے لیے کافی ہو جاؤں۔ اللہ تزیر، تو ان میں تعلیمات کا ذکر فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تعلیمات تھی؟ اللہ تزیر وازرۃ وزر اخری، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جیسے اس نے کہا کہ دوسرے کا بوجھ اٹھا لے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خود اس نے کمایا، یعنی ایمان کے سلسلے جو اس نے ایمان کمایا، ایمان لایا، تو وہ اسے اب اس کا کام آئے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کمائی کو وہ دیکھ لے گا، دکھائی دے گی اس کی، جو اس نے محنت کی، جو اعمال صالحہ کیے، وہ دیکھ لے گا اپنی صحیح، وہ عن قریب وہ اسے دکھا دی جائے گی۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے پوری جزا دی جائے گی۔ وان الی ربک المنتہیٰ، اور اس میں یہ تھا اور تیرے رب کے پاس ہی سب کو جانا ہے، انتہا وہی ہے، آخر کار جانا۔ جگہ جگہ قرآن میں وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، سب کو تیرے رب کے پاس لوٹنا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، پھر ہمارے پاس ہی سب کو واپس آنا ہے، اور پھر حق تعالی شانہ جزا دیں گے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور اس میں یہ نیز یہ بات تھی اس میں کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، کسی کو نعمت دیتا ہے، خوشحال بناتا ہے، ہنساتا ہے، کسی کو رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کو یہ بات سمجھائی
تو نمرود چونکہ بند عقل کا تھا، کوڑ مغز تھا، اس کے سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے بولا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میرا رب ہے ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. ان کا انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں موت دیتا ہوں. تو بے گناہ کو دو کو بلایا، ان کو ایک کو انہوں نے قتل کر دیا، ایک کو اس کو سمجھا کہ ہم نے موت دے دی، اور ایک قیدی کو چھوڑ دیا. تو سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دلیل بدلی، اس سے فرمایا میرے رب جو ہے یاتی بالشمس من المشرق، سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو اس سے مغرب سے نکالتا ہے. فبہت الذی کفر، تو وہ لاجواب ہو گیا. یہ موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اسی نے نر و مادہ کا جوڑا پیدا کیا. من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے، ایک بوند سے جب وہ رحم میں ڈالی جاتی ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور اسی کے ذمے ہے دوبارہ زندہ کرنا، سب کو زندہ کرے گا، وہ حساب لے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور اسی نے غنی کیا اور اسی نے جائیداد بخشی، محفوظ کیا اسے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہی شعرا ستارے کا رب ہے. یہ شعرا جو ہے یہ 23 گنا سورج سے زیادہ روشن ہے، اور اس کی پوجا کرتے تھے، مصر والے پوجا کرتے تھے. سورج دیوتا کا اپنا اوتار بتاتا تھا فرعون. اور یہاں قریش کے جو ہمسایہ قبیلہ تھا خزاعہ، وہ اس کی پوجا کرتا تھا. اللہ فرماتا ہے شعرا رب کا مالک بھی وہی ہے، تو اس لیے عبادت کے لائق بھی وہی ذو العرش، عرش والا ہے بس. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، پھر عبرت کے لیے لوگ عبرت حاصل کریں پہلی اقوام کی تباہی، انبیاء کا جھلانا، اس کا ذکر فرمایا. پھر ان کا تباہ کرنا، اللہ تعالیٰ شانوں کا ان پر عذاب کا نازل ہونا. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ، اور اسی نے پہلی عاد کو ختم کیا، قدیم عاد کو ہلاک برباد کیا، ان سیدنا ہود علیہ السلام کے قوم. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو، اور ان کے نشانات کھنڈرات اللہ نے رکھ چھوڑے تاکہ بعد والے عبرت حاصل کریں اور جو گناہ انہوں نے کیے تھے وہ نہ کریں. فما ابقا، پھر کسی کو نہیں چھوڑا. وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا. انہم کانوا هم اظلم واطغیٰ، اور یہ لوگ بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش تھے. ان سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 برس ان کو دعوت دی، لیکن انہوں نے ان پر دھیان نہیں دیا. والمؤتفکۃ اہوا، اور الٹی ہوئی بستیوں کو اللہ نے تباہ و برباد کیا. فغشاها ما غشا، نیچے دے مارا، اہوائی ہوئی نیچے کی. سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو اٹھایا اوپر اور نیچے دے مارا. فغشاها ما غشا، پھر ان کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا. فبأي آلاء، تو یہاں تک تعلیمات تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعلیم صحیفوں کی. پھر اللہ سوال فرماتا ہے فبأي آلاء ربک تتمارا، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے بارے میں تم شک کرو گے، انکار کرو گے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں. اور رب کے معنی ہے الذی یربی خلقہ بنعمی، جو اپنی مخلوقات کی اپنی نعمتوں سے پرورش کرتا ہے. ھذا نذیر من النذر الاولیٰ، اور یہ ڈرانے والے ہیں، باخبر کرنے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے. یہ قرآن جو ہے یہ تنبیہ ہے، جس طرح پہلی تنبیہات. ازیفت العازفہ، وہ قریب آنے والی گھڑی قریب آ گئی، قیامت. آپ فرماتے انا والساعۃ کا ہاتین، یعنی میں اور قیامت اس طرح انگلیوں کو ملا کر مثال دے کر. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اور اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون، اللہ سوال فرماتا ہے کیا تم اس قرآن پاک سے، اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ یعنی اللہ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی، سچی کتاب نازل فرمائی، اس سے تم تعجب کرتے ہو. وتضحکون، اور مذاق بناتے ہو. ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو، حالانکہ رونے کا مقام ہے. یعنی آدمی کو اپنے گناہ یاد کر کے رونا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور وہ اس لیے مستحب ہے آدمی قرآن کی تلاوت کرے تو روئے.
وَأَنْتُمْ سامدون، اور تم غفلت سے کام لیتے ہو. سامدون گانے بجانے کی بھی یمنی زبان میں، تم گانے بجانے مشغول ہو، یعنی غفلت میں اعراض کرتے ہو. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت اطاعت کرو. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے، اور حضرت ابی بن، تو حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سجدہ کیا، تو آپ کے ساتھ جو اہل مجلس تھے، مسلمان مشرک، انہوں نے بھی سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا. سجدے کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے.